خواہش تو تقریباً ہر انسان کی، وہ بہت ہی کوئی بدبخت ہوگا کہ اس کو خواہش نہ ہو کہ وہ اچھا انسان بن جائے. لیکن کبھی کبھی انسان بہک جاتا ہے یا نفس کو قابو نہیں کر پاتا یا کنٹرول میں عادات نہیں رہتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا یا کوئی ایسا کلام بتائیے لوگوں کو کہ یہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، جس سے ان کی عادات جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے اللہ کی مدد سے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ایک تو میں کہوں گا خود اپنے سب سے پہلے اور تمام دیکھنے والوں کو کہ انسان سب سے پہلے انیشیل اسٹیج جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اندر دل میں خواہش پیدا ہونا نیکی کی طرف قدم بڑھانے کی. صحیح. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے کہ اگر خواہش پیدا ہو جائے کہ میں ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو سمجھے ایک بیج بو دیا اس نے نیکی کا. ایک تو ہوتا ہے نا، اس نے دل کے تالے بند کر دیے کہ ہدایت لینی ہی نہیں ہے. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر یہ دین جو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ ابھی جو محمد پہ دین نازل ہو رہا ہے، اگر یہ حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر آسمانوں سے پتھر نازل کرو، ہمیں ہلاک کر دے. تو انہوں نے اپنا وہ ہدایت کا چیپٹر بالکل انیشیل اسٹیج پہ کلوز کر دیا کہ ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، دشمنی ان کی، بس ہمیں بھلے کا سچے تو مار دے ہمیں، لیکن ہدایت نہیں. تو سب سے انیشیل اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک نقطہ آ جائے کہ مجھے ہدایت کی طرف جانا ہے. پہلے یہ کر لیا تو اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں کہ جو بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ایفرٹ کرتا ہے تو ہم بھی ضرور اس کو اپنے لیے راستے کھول کے دے دیتے ہیں. اب اس کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ سورہ یاسین کی شروع کی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ 3 آیتیں یہ ہو گئیں. ٹھیک ہے. کم از کم ہیں تو بہت ساری آیتیں، پورا جی قرآن جی ہی جی ہدایت ہے، پڑھنے کی. لیکن صرف وظیفے کے طور پہ اگر پڑھنی ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک پڑھ کے، اب یہ 3 5 7 11 جتنا بھی ہو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ بھی سینے سے پڑھ لیں ٹھیک کہ ہے. اللہ میں تیری صراط پر آنا چاہتا ہوں، مستقیم آمین. راستے پر آنا چاہتا ہوں. پڑھ بھی لیں، پانی میں دم کر کے پی بھی لیں، یا بچے جو بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں ان کو پلا بھی دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ضرور راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عمران بھائی، بہت خوب بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا. معاشرے کے پہلو کی بات کی، دین اسلام کی بات ہم کر رہے ہیں، اور یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. ایک ایسی برائی غیبت جس کو کہا جاتا ہے، جس کی قرآن پاک میں بھی ممانت آئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جب تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کام ہے، ایسے ہے جیسے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یہ تباہی مچاتا ہے خاندانوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، کہیں پہ کام کریں ادھر ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ پروری ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے، کیا تعلیم فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید فرقان حمید میں اول سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی اصلاح کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں. بالخصوص سورہ حجرات کے اندر معاشی برائیوں کو بہت عمدہ انداز سے بیان کیا گیا اور ان کے سد باب کے لیے حکم دیا گیا ہے. بالکل صحیح. جہاں تک غیبت کی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی اتنی بڑی مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح ہے. اتنا گندا کام ہے، یہ اتنا غلیظ کام ہے. بالکل تو تم میں سے جب کوئی نہیں پسند کرے گا تو اس گناہ کی طرف نہ جائے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غیبت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو غیبت کی تعریف بیان کی کہ کسی دوسرے بھائی کے عیب کو بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اس میں وہ موجود ہو اس کا بیان غیبت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر موجود نہ ہوتا تو پھر یہ بہتان ہے. جی وہ بہتان ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیبت کی تعریف بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے سد باب کے لیے اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. انسان اپنی طرف دیکھے کہ اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں. جب ہم دوسرے کی خامی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو برائیاں ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، اور کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیبت نہ کرے کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 خواتین کے بارے میں کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا. وہ حیران ہوئی کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے کرو. انہوں نے وامٹ کی
اور اس کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی اور تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تھی، تو یا روحانی اعتبار سے الہی۔ تمہارا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ بات آپس میں یا خواتین بھی حضرات بھی ہر جگہ کسی کے بارے میں کچھ بات کہتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں اور کر دیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، جھوٹ کو ایک سوسائٹی کی جڑ کہا گیا ہے، برائی کی جڑ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جس طرح شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، اسی طرح جھوٹ بھی ام الخبائث ہے، جی اس جی لیے کہ جھوٹ ہی سے دراصل بہتان بازی، غیبت اور کسی پر الزام تراشی کا، اور آج کل جس طرح فیک نیوز پھیلی ہوئی ہے، یہی ہر بات کوئی، دیکھیے سوشل میڈیا پہ کتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں لوگ۔ آپ بلیو کیجئے صبح روزانہ ایک نئی حدیث ہمیں سننے کو ملتی ہے، مطلب یہ حدیث کہاں ہے، جا کر دیکھتے ہیں حدیث ہی نہیں ہے، بخاری مسلم لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ تو فیک نیوز نے ہمارے اکابرین کو نہیں چھوڑا، چاہے جائے کہ فی زمانہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، بہتان بازی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے مردوں کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے، کون سا بھائی جو مر جائے، لہٰذا کل قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ وسلم۔ کہ ان کے سامنے ان کے بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا، تعفن آ رہی ہوگی، ان سے کہا کھاؤ، وہ کھائیں گے، ان کی چیخیں نکلیں گی۔ اور دوسری حدیث مبارک میں آیا کہ کل کچھ لوگ ایسے ہوں گے، شب معراج کے واقعات میں حدیث مبارک کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، گوشت کو نوچ رہے ہو، کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھا یہ کیوں اللہ، کر رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، استغفر اب ان اللہ۔ کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سزائیں بتائی گئی ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے احسن بھائی، ہمیں جب بھی نیکی کی طرف جائے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ بالکل قرآن نے صحیح۔ کہا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کلیانی صاحب، ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو قرآن نے کہا سب سے پہلے اپنے دلوں کو نرم کرو، عمل 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 مطلب کرو۔ بات کرنا، سننا، تعلیم فرمانا اور عمل کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اپنے بہت آپ ضروری کو بدلیں گے تو زمانہ بدلا ہوا بدلے نظر گا، آئے گا۔ بالکل صحیح لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غیبت سے دوسرا بدل جائے۔ نہیں صحیح، صاحب، دوسرا نہیں بدلے گا، آپ خود کو پہلے بدلیے۔ اگر بالکل آپ صحیح، بدل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دوسرا بھی آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا اور زبان میں ٹھیک، تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو ٹھیک، میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کسی ایک بات پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں بیعت، حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، ٹھیک ہے نا، اس ایک بات پر ایمان قبول کر لیا۔ اب اس نے شراب پینا شروع کی، اس نے کہا کہ اب میں کہوں گا تو حد جاری ہو جائے گی، زنا کی طرف گیا، جھوٹ بولوں گا حد جاری ہو جائے گی۔ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے مکمل طور پر اسے راست باز بنا دیا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ عمران بھائی۔ اب جس طرح ہم اسی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، بہتری کی طرف، پہلے لوگوں نے اگر بہت ایسے گناہ کر دیے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ بہتری کے لیے بھی آپ نے ایک آیت بتائی، بلکہ چند آیات کی طرف اشارہ کیا، اپنے پچھلے گناہوں پہ کوئی ندامت ہے اور کسی کو بہت پچھتاوا ہے، تو ان سے یعنی ان کو معاف کروانے کے لیے کیا پڑھے وہ شخص؟ ایک سوال بھی آیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی پڑھنے کے لیے کچھ تعلیم بتائیے۔ لیکن سب سے پہلے تو صدق دل چاہیے توبت جی رسول کے لیے، جی کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، ماضی پہ جو ہو گیا ندامت ہو جائے، اور فیوچر میں اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ صحیح، حدیث میں جو ایک واقعہ آتا ہے مختصراً جس کا ذکر ہے کہ 100 افراد کا قاتل جس نے 100 افراد کو قتل کیا اور توبہ کی نیت سے نکل کھڑا ہوا، اور نکلنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ پاک نے زمین کی پیمائش کروائی فرشتوں کے ذریعے سے کہ جو زمین جہاں سے چلا تھا اگر وہ قریب ہے تو یہ دوزخی ہے، اور وہ زمین جس طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اگر وہ قریب ہے تو جنتی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ زمین پیمائش کروانے کے ساتھ ساتھ زمین کو حکم بھی دے دیا، جو اہل اللہ کی بستی تھی جہاں توبہ کے لیے اس نے قدم بڑھائے تھے، اس زمین کو کہہ دیا کہ التیمی سمٹ جا، اور جو زمین اس کی جہاں سے چلا تھا وہ اس کو کہہ دیا بعیدی دور ہو جا۔ تو سب سے پہلے تو صدق دل سے ندامت ضروری ہے ٹھیک کہ ہے، ہم نے ندامت کا اسٹیپ لے لیا۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سجدے میں جائیں، 2 رکعت اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، 4 سجدے ہو جائیں گے اس میں، اور اس کے بعد اپنی زبان میں ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی الفاظ ہیں اس میں اللہ کے سامنے کہہ دے، شرمندگی کا اظہار کر دے، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہوا ہو یا بار بار کیوں نہ ہو رہا ہو، اس گناہ کو کہہ دے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ جاتا ہوں، بد نظری، بد زبانی، غیبت، تو اس کو کہہ دے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف بھی فرما دیں گے۔ بلکہ بسا اوقات اللہ کو اس کی توبہ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر وہ سچا ہے واقعی توبہ کے اندر بہت نادم ہے تو اللہ ان کی تمام ماضی کی غلطیوں کو نیکی میں معاف تبدیل کر کے
मजीद उसको डबल सवाब अता फरमा देते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे भी, चूँकि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, मैं यही चाहूँगा कि लोगों की इस्लाह के लिए आप क्या दर्स देना चाहिए आजकल की सोसाइटी में, जिस तरह सोशल मीडिया का ज़माना है, फेक न्यूज़ का कहा डॉक्टर साहब ने, आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस तरफ उनकी रग़बत होनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए, माह रमज़ान हमें खुद एहतसाबी की दावत देता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमें करनी चाहिए, अपने आप का खुद मुहासबा करना चाहिए कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ। अगर ये रमज़ान भी हमें तब्दील नहीं कर सका तो फिर शायद इसके बाद के महीनों में भी कोई अच्छाई की नहीं आएगी। गुंजाइश नहीं है। हम पे जो जिम्मेदारियां हैं हम उन्हें अच्छे अंदाज से अदा करें। हुकूकुल्लाह का मामला है या हुकूकुल इबाद का। और तौबा के हवाले से ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब इंसान को तौबा की तौफीक मिले तो मुख्तलिफ मामलात की, मुख्तलिफ इबादात की तौबा के अंदर मुख्तलिफ शराइत हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता नमाजें छोड़ी हैं तो उनका हिसाब करके उन नमाजों को अदा भी करना होगा। अगर ज़कात के अंदर कोताही की है तो तौबा भी करनी होगी और ज़कात की अदायगी भी होगी। इसी तरीके से मामलात के हवाले से सिर्फ 2 नफिल पढ़ने या मसल्ले पर बैठने से तौबा मुकम्मल नहीं होगी। अगर आपने किसी का माल दबाया है, वो माल वापस करना ये होगा। तो नहीं कि आप कर चुके हैं और फिर आप सोचें कि अब मैं माफ़ी मांग लूंगा, ऐसा तो नहीं है। ये लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि भाई हो गया जो हो गया, अब माफ़ी मांग रहा हूँ। तो और जब माल दबाया तो निकाल के गुनाहों पर इतने दिलेर हैं और आखिरत के ये मामले में confusion है। इस कदर बेखौफी है कि लोग कहते हैं जहां इतने गिरेबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन तुम भी गिरेबान पकड़ लेना। सही। अरे भाई, क़यामत का दिन तो वो है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला का जलाल भी साबित है। उसको इतना मामूली लेना तो ये तो मजीद गुनाह है। तो इसलिए देखना चाहिए बात। कि आपने किस अच्छी किस को किस किस अंदाज से नुकसान पहुंचाया है, उसकी तलाफी अभी ही करें ताकि मरने से पहले हमारे मामलात बेहतर हो जाएं। जज़ाकल्लाह। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इमरान भाई आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक की